محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا، قمری تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ ویسے بھی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور نیت کام شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اگر کسی چیز کا آغاز اچھا ہو، ابتدا اچھی ہو، بنیاد مضبوط ہو، تو سارے سلسلے صحیح چلتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں اس مہینے کی فضیلت کو یوں بیان کیا کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے محترم مہینہ وہ محرم الحرام کا ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، لیکن ان میں 4 بہت حرمت والے مہینے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس میں جنگیں رک جاتی تھی۔ اور محرم الحرام کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ باعث برکت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محرم میں۔ اور یہ جو اسلامی سال کا آغاز ہوا، یہ ہجرت کے سال سے ہوا، کہ جس سال آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس اعتبار سے یہ 1448 ہجری ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ ہجرت، اس میں ایک پیغام تھا۔ ہجرت بذات خود ایک ثواب کی چیز ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، زمین میں فراوانی، وسعت، فراخی، کشادگی پائے گا۔ اور اسلام کی ابتدا اور اوائل میں ہجرت کرنا فرض تھا۔ مومن اور منافق میں جو فرق کیا جاتا تھا وہ ہجرت سے کیا جاتا تھا۔ پھر ایک زمانے میں مومن اور منافق میں فرق جہاد سے ہونے لگا۔ تو ہجرت سے اس سن کے آغاز کرنے میں بہت سی حکمتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بہت سے احکامات
ہجرت کے بعد نازل ہوئے. اور اس محرم الحرام میں جو 10 محرم کا دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں نواسہ رسول، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا. اس لیے 10 محرم کی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے، 10 محرم کی اہمیت پہلے سے تھی. روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم. حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی 10 محرم کو. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی مقام پر جا لگی 10 محرم کو، واستوت علی الجودی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی 10 محرم کو. یہی تو وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھ رہے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ چونکہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی، شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. اور کچھ زمانے تک 10 محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، فضیلت باقی ہے. فرضیت ختم ہو گئی، فضیلت باقی ہے. البتہ چونکہ یہود بھی 10 کو روزہ رکھتے تھے، تو اگر مسلمان بھی 10 کو روزہ رکھتے تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود اور نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کرو. من تشبہ بقوم فهو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان میں سے شمار کیا جائے گا، ان میں سے ان جیسا سمجھا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. تو یہود صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 دونوں کا رکھیں گے تو ان کی مشابہت نہیں ہوگی. وہ ایک روزہ رکھیں گے، ہم 2 رکھ لیں. اب مجھے سوچ کر بتائے کہ روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا؟ ثواب کا کام. لیکن اس ثواب کے کام میں، اس عبادت میں بھی یہود کی مشابہت سے بچا جا رہا ہے. تو جو گناہ ہو، جو ثواب ہو ہی نہیں، جو عبادت ہو ہی نہیں، جس کا شریعت میں ثبوت ہی نہ ہو بلکہ جس سے روکا گیا ہو، جو اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت کرے گا، کتنا بڑا گناہ ہے. اب داڑھی منڈوانا یہ تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن یہود کی اور غیر مسلموں کی مشابہت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہیپی نیو ایئر نائٹ منانا، وہ جشن نوروز مناتے تھے. ان کے سال کا جو پہلا دن ہوتا تھا وہ اس میں ڈول باجے، ناچ گانے، رقص و سرور، گانا بجانا، موسیقی، کھیل، تفریح، لہو لعب،
فضولیات، رسومات، خرافات، واہیات کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان بھی ہیپی نیو ایئر نائٹ میں کرتا ہے یا نہیں؟ اور ابھی تو ایسے برساتی اسکالر آئے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھ کر جب آپ فیس بک اور یوٹیوب کھولتے ہیں تو ایک نیا اسکالر نازل ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ایسی چھوڑتا ہے کہ آپ سارے پرانے اسکالرز کو بھول جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یار یہ تو بلا کی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی ایک صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھائی آپ قربانی میں 1.5 لاکھ کا بکرا لاتے ہو، اگر آپ بکرا نہ خریدتے، قربانی نہ کرتے، 1.5 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے تو کیا آپ کی قربانی نہیں ہوتی؟ کہتا بالکل ہو جاتی۔ قربانی کا امپلائڈ میننگ یہ ہے، قربانی کی مخفی اور پوشیدہ مستور حکمت یہ ہے۔ اور کہتے ہیں مولوی کی بتائی ہوئی قربانی کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ مجھے یہ بتائے کہ یہ مولوی کی بتائی ہوئی قربانی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو برا کہنا چاہتے ہیں، لیکن عوام کے پریشر کی وجہ سے ڈائریکٹ اسلام کو اور حدیث کو اور قرآن کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو مولوی کو برا کہہ کر اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ پہلا سوال اس سے یہ کیا جائے کہ یہ مولوی کی بتائی ہوئی قربانی، یہ تو مولوی کی بتائی ہوئی قربانی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل ہے، یہ تو اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی ہوئی اس سنت کی یاد ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اور حدیث میں آتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم النحر، نحر کہتے ہیں خون بہانے کو، ذبح کرنے کو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، ایک نہیں 2، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ ازواج مطہرات نے قربانیاں کی، خلفائے راشدین نے قربانیاں کی، 10 مبشرہ نے قربانیاں کی، سارے صحابہ نے قربانیاں کی، تابعین تبع تابعین نے کی۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ساری زندگی ڈرامے بنانا، ڈرامے لکھنا، اسکرپٹ کرنا، اب دل ٹھٹا نہیں ہونا، اب اسلام کے اندر ڈرامے کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اب ان کو کل کو یہ کہے گا کہ بھائی نماز کی امپلائڈ میننگ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اللہ فرماتے میری یاد کے لیے۔ کل یہ بولے گا کہ بھائی کروڑوں روپے کی مسجدیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، کہیں گے نہیں۔ حج کا مقصد اجتماعیت، امت کی فکر۔ کل کو یہ کہے گا کہ بھائی لاکھوں روپے دے کر بیت اللہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پاکستان میں اصلاح امت کی کانفرنس کر لو، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کل کو یہ کہیں گے روزے کا مقصد بھوک کا احساس پیدا ہونا، تو بھائی روزہ رکھنا ضروری نہیں، ویسے ہی ڈرامہ دیکھ کر احساس اور فیلنگز پیدا کر لو۔ او بھائی ہم مولوی خاموش نہیں رہیں گے،
ہمارے عمل میں سستی ہو سکتی ہے، ہم عمل کے اعتبار سے بہت بڑے متقی اور ولی اور پارسا اور پاکباز اور پرہیزگار نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اس منبر اور محراب کی لاج رکھیں گے، تمہارا پیچھا آخر تک کرتے رہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچانو، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ ایمان کے رہزن ہیں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ڈرامے بناتے ہوئے اب یہ ڈرامے کرنے لگے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو بہرحال میں آپ کو جو بنیاد سمجھا رہا ہوں وہ سمجھے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ مشابہت کی۔ کس کی؟ مشابہت۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں بولے 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اگلے سال 9 سے پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے 9 کا روزہ نہیں رکھا، لیکن آپ کی چاہت تھی کہ میں 9 کا رکھوں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افضل درجہ یہ ہے کہ آپ 9، 10 اور 11 تینوں دن کے روزے رکھیں، یہ سب سے مشابہت ختم ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا 2 دن روزہ رکھو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کہتا ہے میں 3 دن روزہ نہیں رکھ سکتا، میں 2 دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ صرف 10 کا روزہ رکھے گا، علماء نے کہا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ یہ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف 10 کا روزہ رکھا تھا، تو جو عمل آقا نے خود کیا ہو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، گھر کے دسترخوان کو وسیع کرے گا اپنی طاقت کے مطابق، تو اللہ پورا سال اس کے رزق میں فراوانی فرمائے۔ اور تیسری حدیث یوں ہے کہ فرمائے جو 10 کو روزہ رکھے گا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک تو ہم ذہنوں میں یہ رکھے کہ عاشورہ کی فضیلت پہلے سے تھی۔ دوسری بات ہم یہ رکھے کہ حدیث سے جو سبق ملتا ہے وہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ملتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر فراوانی کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، یہ شہادتوں کا مہینہ بھی ہے، لیکن یہ ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، قدر و منزلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بنیاد بنا کر اور میدان کربلا کو اور شہید کربلا کو عنوان بنا کر یہ جو نفرتیں بوئی جا رہی ہیں، یہ جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ جو خدا نخواستہ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر صحابہ پر تبرہ اور سب و شتم کیا جا رہا ہے، ایسا کرنے والا اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق، خدا کی قسم کیمرے اور دوربین میں نہیں،
माइक्रोस्कोप में भी उसका ताल्लुक दीन से नजर, इस्लाम से नजर। क्यों? इसीलिए कि ये सहाबा इकराम तारीखी शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात, जिनकी सिफात से कुरान भरा हुआ है। कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, इन सब से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये सब अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा, 26वां पारा सूरह फतह। तहकीक, लाम भी ताकीद का, कद भी तहकीक का, तहकीक भी तहकीक। अल्लाह राजी हैं उन मोमिनों से जिन्होंने आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बेते रिजवान की थी। व रिजवानुम मिनल्लाहि अकबर, इसीलिए कि अस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, इसीलिए उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। तो जो इन सहाबा पर नऊजुबिल्लाह सब्बो शितम करता है, वो मुसलमान नहीं, मुसलमान की नींद भी नहीं है। इसीलिए आले बेते अतहार की मोहब्बत भी हम पर लाजिम है। फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अहले बेत की मोहब्बत, जो इनसे मोहब्बत करेगा मुझसे मोहब्बत, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा मुझसे बुग़्ज़। और सहाबा के बारे में भी फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़ा, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, इन पर तनकीद नहीं करो। ला तुज़ू अस्हाबी, मेरे सहाबा को अजियत और तकलीफ नहीं दो। इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम देखो उन लोगों को जो मेरे सहाबा को बुरा कहते हैं तो कहो अल्लाह की लानत हो तुम्हारे शर पर, और अल्लाह हमें तुम्हारे शर से महफूज रखे। इसीलिए हम तो इतने खुशकिस्मत हैं कि कभी इस मिंबर से आले बेत अतहार के फजाइल बयान होते हैं और कभी इस मिंबर से सहाबा के फजाइल बयान होते हैं। आले बेत अतहार की अजमत को कोई बयान करे तो हमारी आंखें ठंडी होती है, सहाबा की अजमत का कोई प्रचार करे तो हमारा दिल ठंडा होता है। ये भी हमारे, वो भी जो अहले बेत का नहीं वो सहाबा का नहीं, जो सहाबा का नहीं वो अहले बेत का नहीं, जो इन दोनों का नहीं वो रसूलुल्लाह का नहीं। मुख्तलिफ रुतब और याबिस, गैर मुस्तनद, गैर तहकीकी बातों को तारीख की किताबों से, इधर उधर से, झूठे रावियों से जमा करके कहते जी सहाबी का यहां दूसरे से झगड़ा हुआ, आले बेत अतार से ये हुआ। इनकी बुनियादें मजबूत नहीं है, बल्कि इनकी बुनियाद है ही नहीं। जो कुरान और हदीस को नहीं मानता उसकी बुनियाद कैसे? वो बेबुनियाद है। वो मैं आपको चंद मिसालें देता हूं कि अहले बेत अतहार और सहाबा का बाहमी ताल्लुक, आपस का ताल्लुक कैसा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे अल्लाह की कसम, कराबत रसूल का ख्याल रखना मुझे अपनी रिश्तेदारी से भी ज्यादा अजीज है। मैं अपनी रिश्तेदारी का इतना ख्याल नहीं रखता जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत, रिश्तेदारी, अहले बैत और खानदान का ख्याल रखता। यही वजह है कि गारे सोर की तरफ हिजरत करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके कंधे पर सवार हुए उसका नाम अबू बकर था। बोलो, उसका नाम अबू बकर था। और एक दिन असर की नमाज के बाद सिद्दीक अकबर निकले
حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، حضرت حسن اور حسین بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، صدیق اکبر گئے اور اس بچے کو فحملہ علی عاتقہ، اپنے کندھے پر سوار کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ نبوت کو کندھوں پر سوار کرنے والا بھی ابو بکر تھا، اور نبوت کے نواسے اور بیٹے کو بھی کندھے پر سوار کرنے والا ابو بکر۔ اور اس کے حوالے اہل سنت اور ان کی کتابوں میں دونوں میں موجود ہے، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کتنے کم لوگ بول رہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، ناراض نہیں ہونا۔ فیفا ورلڈ کپ کا پتہ ہے، کس کا میچ کس سے ہو رہا ہے، کون کوارٹر فائنل میں اور سیمی فائنل میں پہنچ رہا ہے، کس نے کتنے گول کیے، پی ایس ایل کا پتہ ہے، T20 کا پتہ ہے، ورلڈ کپ کا پتہ ہے، نیوز کا پتہ ہے، سیاست کا پتہ ہے۔ پتہ نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کا پتہ نہیں، نبی کے فرمان کا پتہ نہیں، صحابہ کے نام اور آقا کی رشتہ داریوں کا پتہ نہیں ہے، اور یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت ابو بکر نے کہا، اے حضرت عباس، آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے سے بھی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ تو رسول اللہ کا چچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی چچا رسول کو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے۔ کننا نتوسل الیک بنبینا، اور اب نتوسل الیک بعم نبینا، اے اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے تھے رسول اللہ کو وسیلہ بنا کر، آج آقا کے بعد ہم ان کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں۔ ابو بکر و عمر حضرت عباس کو دیکھتے تو سواریوں سے اتر جاتے۔ یہ وہ شیخین جو جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، یہ دو شیخین جو آقا کے زمین پر دو وزیر ہیں، یہ دو شیخین جن کے بارے میں آقا نے کہا فَقَّدَوْا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ، میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ لیکن وہ اہل بیت کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی وظیفہ آتا، ہدیہ آتا، تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو زیادہ دیتے تھے۔ تو ایک دن اپنے بیٹے نے کہا کہ آپ ہمیں کم دیتے ہیں، ان کو زیادہ دیتے ہیں، جواب سنیے گا اور محبت سے جھوم کر سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے میرے بیٹے، تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں، ان پہ تو ہم قربان ہو جائیں۔ یہ محبت۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہاتھ چومتے تھے حسنین کریمین کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی مٹی کو صاف کیا تھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا کوئی حسنین کریمین کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ غریب ہے، خاموشی سے گئے اور 12,000 دینار اس کو دے کر آ گئے۔ آج کل کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ شیخین کو، ابو بکر و عمر کو برا کہتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، میرا ان سے اور ان بغض رکھنے والوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت بولو نہیں کی تھی، بیعت
نہیں کی تھی. ہم نے انہیں کہا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہی نہیں تھے. پوچھا کہاں تھے؟ ہم نے کہا وہ تدفین میں تھے، تجہیز میں تھے، آقا کے انتظام اور انصرام میں تھے. چونکہ وہ گھر والے تھے اسی لیے بیعت نہیں کی. پھر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس کے بعد اگلے دن بیعت کر لی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں، ہم ان کی کتاب کا حوالہ دیتے. پھر کہتے نہیں 6 مہینے بعد بیعت کی تھی. ہم کہتے اگلے دن بھی بیعت کی تھی، اور لوگوں کو مزید اطمینان دلانے کے لیے 6 مہینے بعد بھی بیعت کی تھی. اچھا تم اس سے مطمئن نہیں ہوئے؟ آگے سنو. حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا؟ 2 سال اور کچھ ماہ یا کچھ دن. تو اگر آپ نمازیں گنو تو صدیق اکبر کے زمانے میں کوئی 3500 نمازیں، 3500 نمازیں مصلی پر ابو بکر ہے، پیچھے حضرت عمر ہے. تم بیعت کی بات کرتے ہو، ہم کہتے 3500 نمازیں پیچھے پڑی ہے. اس سے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. آگے آؤ. حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا 10 سال. بولو 10 سال اور کچھ ماہ یا کچھ دن. اگر اس نمازوں کو جمع کرو 18,000 نمازیں حضرت علی نے پڑھی ہے. امام حضرت عمر تھے. اب بھی آرام نہیں آیا. آگے آؤ. حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ 12 سال تھا. 21,000 نمازیں حضرت علی نے حضرت عثمان کے پیچھے پڑھی. اور تم نفرتوں کی بات کرتے ہو، تم نفرتوں کی دیوار کھڑی کرتے ہو. دلائل کی دال بھی تمہارے پاس نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ 72 کے قریب لوگ تھے، باقی صحابہ ساتھ نہیں تھے. بولو باقی صحابہ ساتھ. ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مدینے سے مکے آئے اور پھر مکے سے 8 ذی الحجہ کو حج چھوڑ کر کوفہ گئے تو وہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ نہیں، وہ تو کوفیوں نے خطوط بھیجے تھے، خطوط کا ٹوکرا بھیجا تھا، خطوط سے بوریاں بھر گئی تھی کہ جی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، ماحول سازگار ہیں. اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی تھی. ان کی طرف سے بھی مثبت رپورٹ آ گئی تھی. انہیں تو تم نے بلایا تھا، ماحول تو سازگار تھا. وہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ تو صرف بیعت لینے کے لیے جا رہے تھے. اگر جنگ کے لیے جاتے سارے صحابہ ساتھ ہو. وہ تو تمہارا کام اور وتیرہ ہے دھوکے سے بلا کر شہید کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی تو شہید انہی کوفیوں نے کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت بھی تو انہی خارجیوں نے کی تھی. اسی لیے اس کو نفرت کا ذریعہ نہ بنایا جائے. میں آخری بات کرنے لگا اور سب دل کے کانوں سے سنیے گا. قرآن کریم کا 30واں پارہ ہے، سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ کبھی کبھی میں اس لیے پڑھواتا ہوں کہ میرا ایمان بھی تازہ ہو، آپ کی زبانوں پر بھی قرآن آئے، حدیث آئے، صحابہ کا نام آئے، آقا کا فرمان آئے، اور جس کو نہیں آتا وہ یاد کر لے، اس کو فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے سب کچھ یاد ہے، قرآن مجھے یاد نہیں ہے. فرمایا ہلاکت ہے ہر عیب جو کے لیے اور عیب گو کے لیے. پہلے عیوب تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو وائرل کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ المشاؤون بالنمیمہ، جو چغلی کرتے ہیں، لگائی بجائی کرتے ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرتے ہیں. المفرقون بین الاحبہ، جو دوستوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، تفرقہ ڈالتے ہیں. الباغون، جو بغاوت کرتے ہیں. مجھے بتاؤ چغلی کرنے والا جنت میں جائے گا؟ لا يدخل الجنت قطات. اور جو صحابہ کی چغلی کرے اس بدبخت کا کیا حال ہو؟ نہیں آئی بات سمجھ؟
دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے کے لیے ہلاکت ہے، جو نبی کے دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالے اس کے لیے کتنی تباہی ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جو بغاوت کرتا ہے اور جو نبی کے صحابہ سے بغاوت کرتا ہے اس کا کیا حال ہو؟ مختد دی تور شی زنون قیاسم تور دی۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط عقیدہ اور ایمان نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، ازواج مطہرات کی عفت اور پاک دامنی پر یقین، قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے۔ انشاءاللہ میدان محشر میں بھی سرخرو ہوں گے، قبر میں بھی سوالات کے جوابات دے پائیں گے، حوض کوثر پر آقا کے مبارک ہاتھوں چھلکتے جام بھی ملیں گے اگر یہ پاکیزہ عقیدہ لے کر دنیا سے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔